اس کے بعد جب آپ نے یہ کیا تو پھر لگے رہو اس وقت تک لگے رہو، محنت کرتے رہو، کنسسٹنٹ رہو، ڈیلیجنٹ بن جاؤ، اس وقت تک محنت کرتے رہو جب تک آپ نے اپنا گول حاصل نہ کیا ہو، وہ گول جو آپ نے ڈیفائن کیا ہو۔ اگر ناکام ہوئی کوئی بات نہیں ہے، ناکامی آ جاتی ہے۔ آپ یہاں پر سوچیں، اگر آپ کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں، آپ اسے پیسے دیتے ہیں، قیمت دیتے ہیں، وہ آپ کو چیز دیتا ہے کیونکہ آپ نے قیمت چکا دی۔ میرے ایک بات یاد رکھیں، بہت ضروری بات ہے کہ دنیا آپ کو دیتی نہیں، دنیا آپ کو لوٹا دیتی ہے۔ السلام علیکم۔ اللہ کے پیارے رسول نے بہت چیزوں سے پناہ مانگ لی ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس چیزوں میں سے ایک چیز محتاجی بھی ہے؟ ہاں، محتاجی کیا ہے؟ محتاجی غلامی کا ایک قسم ہے جس میں آپ اپنے اختیار کسی اور کو دیتے ہیں، جس میں آپ اپنی زندگی کی جو اختیار ہے، اپنی زندگی کی رسی جو آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، آپ اس کو کسی اور کے اختیار میں دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہاں میری زندگی آپ کنٹرول کرے، آپ کہتے ہیں کہ ہاں میں آپ کے آرڈر اور اصول کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ محتاجی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو غلام بنا دیتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں انسان کی فطرت کو، کبھی کبھار اس طرح ہمارے ساتھ ہوتا ہے، بہت بار میرے ساتھ بھی ہوا ہے اور آپ کے ساتھ شاید اس طرح ہوا ہوگا کہ ہمارے کسی کے ساتھ انٹریکشن آ جاتا ہے، ہمارے کسی کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے، ہمارے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں جو پہلے سے تعلق بنا ہوا ہوتا ہے، اور ہم ان کے ساتھ بیٹھتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ ہمارا بہت رسپیکٹ کرتا ہے اور وہ ہمیں بہت ٹائم دیتا ہے، ہمارا بہت خیال رکھتا ہے، لیکن اس کے بعد کچھ وقت گزرنے کے بعد اس طرح ہوتا ہے کہ ہم فار ایگزامپل ہمارے کسی چیز کی ضرورت آ جاتی ہے، میں کہوں شاید یہ آپ کے ساتھ ہوا ہوگا، ہمارے پیسوں کی ضرورت آ جاتی ہے، میں کہتا ہوں کہ یار پلان مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، تو جب ہم اس طرح بات کرتی ہیں تو وہ انسان جو ہمارا بہت عزت کرتا تھا، ہمارا بہت خیال رکھتا تھا، ہمیں بہت ویلیو دیتا تھا، وہ ہماری ویلیو اور ہماری عزت ان کی آنکھوں میں اسی وقت گرنا شروع ہو جاتی ہیں، ہماری رسپیکٹ اسی وقت گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ انسان جو ہمیں ٹائم دیتا تھا، ہمارا خیال رکھتا تھا، ہم اسی چیز مانگنے کی وجہ سے ہماری ساری رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ پھر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جب ہم اسے کال کرتے ہیں، اگر ہم اسے کسی چیز کی ضرورت کے لیے کام نہیں کرتے، ہم اس طرح کرتے ہیں، ہم اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے کال کرتے ہیں، اسے پوچھتے ہیں، تو نمبر کال اٹھا کے ہم ان نمبر کو دیکھ کے کہ وہ یہ ہے تو پھر وہ کال بھی نہیں اٹھاتا، وہ کہتا ہے کہ شاید یہ کسی کی چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوگا، شاید پھر ضرورت آیا ہوگا، شاید پھر یہ کوئی چیز مانگنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو اسی لیے نا، اگر آپ کے ساتھ اس طرح بھی ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی خود ہوا ہے، بہت سارے لوگ اس طرح ہوا ہوگا، اور یہ سب سے دردناک واقعہ ہوتا ہے، سب سے دردناک وقت ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کرتا ہے، یہ بہت مایوس کن لمحہ ہوتا ہے۔ یہاں پر ہمیں سوچنا چاہیے، اگر ہم یہ سوچیں کہ وہ بھی انسان ہے اور میں بھی انسان ہوں، آج بھی اس چیز کا محتاج ہوں، اس کے ساتھ یہ چیزیں ہیں، پیسہ ہے، وسائل ہیں، یا کیا یہ چیزیں میرے ساتھ نہیں ہو سکتی؟ کیا میں ایک انڈیپینڈنٹ شخص نہیں بن سکتا؟ کیا میں ایک سیلف سفیشینٹ شخص نہیں بن سکتا؟ کیا میں بھی کسی حد تک سیلف سفیشینٹ نہیں بن سکتا؟ کیا میں کسی حد تک انڈیپینڈنٹ نہیں بن سکتا؟ انڈیپینڈنٹ تو کوئی ہو نہیں سکتا، لیکن کسی حد تک جو کہ اس چیزوں کو، ان وسائل کو جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس ہے نہیں، ان کو ہم حاصل نہیں کر پا سکتے۔ کیا میں اپنی فیملی کے ایک امید نہیں بن سکتا؟ کیا میں اپنی والدین کی امید نہیں بن سکتا؟ کیا میں اپنی بہن بھائیوں کی امید نہیں بن سکتا؟ کیا میں اپنے معاشرے میں یتیم بیواؤں غریبوں کی امید نہیں بن سکتا؟ کیا میں ایک اچھی زندگی نہیں گزار سکتا؟ کیا میرے خواہش نہیں ہے کیا میں انڈیپینڈنٹ نہ بن جاؤں؟ ہاں، یہ خیال آپ کے ذہن میں بہت بار آیا ہوگا، میرے ذہن میں بہت بار آتا ہے خیال، اور یہ میرے ساتھ بھی خود ہوا ہے، کیونکہ ہر انسان محتاجی کی پرائس سے گزر جاتا ہے۔ لیکن اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، ہم سیلف سفیشینٹ ہو جائیں۔ ہم کریں گے کیسے؟ یہ خیال تو آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ میں انڈیپینڈنٹ بن چاہتا ہوں، میں اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، لیکن ہم اس کو کریں گے کیسے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ اس طرح خوش ہونا چاہتے ہیں، آپ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ اپنا پریسٹیج اور اپنا سٹیٹس بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلا کام جو یہ ہے کہ آپ انٹروسپیکٹ کریں، آپ اپنے بیسٹ ورژن جانیں کہ مجھ میں اندر ایسی کیا کوالٹی ہیں۔ بالکل ہاں، آپ نے یہ کنفیس کرنا ہوگا کہ میں یونیک ہوں، اللہ نے مجھے اسپیشل بنا دیا ہے، اور میرے اندر ایک ایسی اسپیشل کوالٹی ہے جو مجھے ڈسٹنگوش کرتی ہیں، ممتاز بنا دیتے ہیں اور لوگوں سے، اور یہ ہر کسی کے ساتھ اس طرح ہے، ہر کسی کے اندر اس طرح کی کوالٹی پائی جاتی ہیں۔ تو آپ نے اپنے انٹروسپیکٹ کرنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے اندر ایسا کیا ہے، آپ نے اپنا بیسٹ ورژن نکالنا ہے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ کسی دوست کے ساتھ، اپنے مینٹور کے ساتھ آپ کنسلٹ کریں کہ میرے اندر ایسا کیا ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے اپنا بیسٹ ورژن جان لیا تو پھر آپ نے قیمت چکانی ہوگی۔ اگر آپ اچھی زندگی، باعزت زندگی، محتاجی کی اس غلامی سے آپ نکلنا چاہتے ہیں، ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو آپ کو قیمت چکانی ہوگی، اور وہ قیمت ہے کہ جب آپ نے انٹروسپیکٹ کیا، آپ نے اپنے آپ کو جانا، تو اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اب میں نے کہاں جانا ہے، کون سے ڈائریکشن میں جانا ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے یہ کیا تو پھر لگے رہو، اس وقت تک لگے رہو، محنت کرتے رہو، کنسسٹنٹ رہو، ڈیلیجنٹ بن جاؤ، اس وقت تک محنت کرتے رہو جب تک آپ نے اپنا گول حاصل نہ کیا ہو، وہ گول جو آپ نے ڈیفائن کیا ہو، جب تک آپ نے اپنا ڈیفائنڈ گول حاصل نہ کیا ہو، جب تک آپ کے خواہش کے مطابق زندگی آپ کو ملی نہیں ہو۔
جب تک آپ کی خواہش پوری نہ ہوئی ہوں، جب کہ آپ کی آرزو پوری نہ ہوئی ہوں، اس وقت تک آپ لگے رہیں. اگر ناکام ہوئی کوئی بات نہیں ہے، ناکامی آ جاتی ہے زندگی میں، ناکامی آ جاتی ہے، آپ کو آپ کی غلطیاں دکھانے کے لیے ناکامی آ جاتی ہے. پھر شروع کرو، ایک بار پھر شروع کرو. لوگوں کی باتوں کو، لوگوں کی فضول اور بیہودہ باتوں کو بالکل توجہ مت دیں. بس آپ شروع کریں، آپ محنت کریں، پھر محنت کریں، لگن کے ساتھ کرتے رہیں، لگن کے ساتھ کرتے رہیں. ایک وقت آ جائے گا شاید آپ کامیاب ہو جائے، نہ ہوا پھر ناکام ہوئے کوئی بات نہیں ہے. پھر آپ نے غلطیاں کی ہوگی، پھر آپ کی ناکامی آپ کو آپ کی غلطی دکھاتی ہے. پھر آپ شروع کریں، پھر دیکھیں میرے اندر کیا غلطی ہے، اس کو آپ ایراڈیکیٹ کریں، ختم کریں. پھر شروع کرو. لوگوں کی باتوں کو مت دیکھو، اپنے اندر ایک ضد پیدا کرو، ایک ضدی بن جاؤ. پھر شروع کرو، لگے رہو، محنت کرتے رہو. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ وقت بھی جائے گا کہ آپ اس اسٹیٹس پر ہوں گے، آپ اس حالت پر ہوں گے جس کا آپ نے سوچا تھا. آپ انڈیپینڈنٹ بن جاؤ گے، آپ سیلف سفیشینٹ بن جاؤ گے. پھر اس طرح ہی ہوگا، پھر آپ لوگوں کے پاس نہیں جائیں گے، لوگ آپ کے پاس آئیں گے، کیونکہ آپ نے قیمت چکا دی، آپ نے قیمت پوری کی. آپ یہاں پر سوچیں، اگر آپ کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں، آپ اسے پیسے دیتے ہیں، قیمت دیتے ہیں، وہ آپ کو چیز دیتا ہے کیونکہ آپ نے قیمت چکا دی. یہاں پر بھی اس طرح ہے، آپ نے قیمت چکا دی، آپ نے محنت کی، آپ نے کسی کو دیکھا نہیں، آپ نے اپنی انرجی نکالی، آپ نے اپنا پسینہ بہایا، آپ نے محنت کی، آپ نے اپنے آپ کو بہت مشکلات کے سامنے کرنے سے آپ نے نہیں روکا، آپ نے سامنا کیا، آپ نے بہت محنت کیا، آپ ڈیلیجنٹ رہے، کنسسٹنٹ رہے، آپ کو دے دیا. میرے ایک بات یاد رکھیں، بہت ضروری بات ہے کہ دنیا آپ کو دیتی نہیں، دنیا آپ کو دیتی نہیں، دنیا آپ کو لوٹا دیتی ہے. جو آپ نے دیا ہو وہ آپ کو دیتی ہے. تو وہ وقت بھی آ جائے گا کہ آپ کسی کے پاس نہیں جائیں گے، لوگ آپ کے پاس آئیں گے. پھر آپ انڈیپینڈنٹ بن جائیں گے، پھر آپ ایک امید بن جائے گی لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے، اپنے ماں بہنوں کے لیے، باپ کے لیے، اپنے معاشرے میں غریب بیچاروں اور یتیموں کے لیے، ان کی آپ ایک امید بن جائے گی. یہ وقت بھی آ جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ نے قیمت چکانی پڑے گی، اور قیمت یہی تھا کہ میں نے آپ کو بتایا. آپ سردی کا خیال مت رکھیں، آپ گرمی کا خیال مت رکھیں، آپ موسم کا خیال مت رکھیں، آپ پانی کا خیال مت رکھیں، آپ کھانے کا خیال مت رکھیں. کھانا اتنا کھائے جتنا ضروری ہو. آپ سونے کا خیال مت رکھیں. لوگ کہتے ہیں کہ 8 گھنٹے سو جاؤ، 9 گھنٹے سو جاؤ، 7 گھنٹے سو جاؤ. قسم سے یہ سب سے بڑا ظلم ہے. 9 گھنٹے اگر آپ سو گئے، 10 گھنٹے اگر آپ سو گئے، 8 گھنٹے اگر آپ سو گئے، تو آپ باقی دن میں کریں گے کیا؟ یہ سب سے بڑا ظلم ہے. جو کہتا ہے کہ 9 گھنٹے سو، 8 گھنٹے سو، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے فضول بات ہے. تو اپنے آپ کو توجہ دیں، اپنے آپ پر کام کریں، ابھی سے شروع کریں. نیپولین ہل جو کہ ایک فیمس رائٹر ہے، ایک فیمس آتھر ہے، وہ کہتا ہے کہ ڈونٹ ویٹ، دا ٹائم ول نیور بی جسٹ رائٹ. انتظار مت کرے، ٹائم کبھی اچھا نہیں آئے گا. اگر آپ کہتے ہیں کہ اچھا وقت آئے گا میں شروع کروں گا، اچھا وقت آئے گا میں اس غلامی سے نکل جاؤں گا، کبھی وہ وقت نہیں آئے گا. آپ ایسے ہی رہ جائیں گے. یاد رکھیں، تاریخ پڑھے، ایسے ہی رہ جائیں گے، قبر تک ایسے ہی چلے جائیں گے. لیکن اچھا وقت کبھی نہیں آئے گا. وقت کو آپ نے اچھا بنانا ہوگا. آپ کے پاس یہ پاور ہے، آپ کے پاس یہ اتھارٹی ہے. آپ ایک فیصلہ کرنے والے شخص ہے کہ میں وقت کو اچھا بناؤں. آپ وقت کو اچھا بنا سکتے ہیں. تو وقت کو ضائع مت کریں. آپ غلامی کی، اس محتاجی کی اس زنجیر کو توڑ دیں. اپنے ہاتھوں کو اور اپنی گردن کو اس سے نکالیں، اور ان کے لیے امید بن جائے. محنت کریں، کنسسٹنٹ رہیں، امید بن جائے اس ملک کے لیے، اس اپنے قوم کے لیے امید بن جائے، اپنی فیملی کے لیے امید بن جائے، ایک سیلف سفیشینٹ انڈیپینڈنٹ شخص بن جائے، ایک آئیڈیل بن جائے. کسی کی غلامی مت کریں. یہ سب سے بڑا لعنت ہے، سب سے بڑی غلامی ہے. یہ محتاجی سب سے بڑی غلامی ہے، بہت بڑی لعنت ہے، سب سے مایوس کرنے والی بات ہے. تو میرا جو آج کا یہ بات کا مقصد یہی ہے کہ آپ غلامی کسی کی مت کریں، محتاجی مت کریں. بہت دکھ دینے والے بات ہیں. اس سے نکلنے کا واحد راستہ ہے کہ آپ محنت کریں. جو باتیں میں نے بتائی وہ آپ کریں. دنیا، میں نے آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ دنیا آپ کو دیتی نہیں. اگر آپ اس تما پر بیٹھے ہوئے ہو کہ دنیا مجھے کچھ دے دے گی، نہیں، یہ دنیا بہت ظالم بھی ہے. یہ دنیا آپ کو صرف لوٹا دیتی ہے. جو آپ نے دیا ہے آپ کو لوٹا دیتی ہیں. آپ نے محنت کیا ہے آپ کو لوٹا دیتی ہیں. اللہ نے قرآن میں وعدہ بھی کیا ہے، وَأَن لَيْسَ الْإِنسَانُ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان کو وہ دیتا ہوں، وہ چیز دیتا ہوں جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے. لیکن چاہنے کے بعد اس کے لیے کوشش کرتا ہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے، وہ جو ہمارا کریٹر ہیں، ہمارا باڈی اس نے بنائی ہے، ہمارے ذہن اس نے بنایا ہے، ساری دنیا کی سب یونیورس اس نے بنایا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ دیتا ہو جس کے لیے آپ محنت کرتے ہیں. تو نکلے اس محتاجی سے، نکلے. آپ نکل گئے، آپ کے خاندان نکلے گا، آپ کے خاندان نکل گیا، ہمارا ملک اس محتاجی سے نکلے گا.